اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس، وزیر اعظم کا معزز مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ، وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیے میں غیر ملکی سربراہوں اور اہم شخصیات کی شرکت۔ وزیر اعظم نے معزز مہمانوں کا فردن خود استقبال کیا، غیر ملکی سربراہوں کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ چین کے وزیر اعظم اور روس کے نائب وزیر اعظم عشائیے میں شریک۔ قازقستان، بیلاروس، کرغزستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم مہمانوں میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے عشائیے میں بھارتی وزیر خارجہ کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے جے شنکر کا گرم جوشی سے استقبال کیا، دونوں کے درمیان خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم نے پاکستان آمد پر بھارتی وزیر خارجہ کو خوش آمدید کہا۔ جے شنکر نے بھی خیر مقدمی کلمات پر اظہار تشکر کیا۔ بھارت کے وزیر خارجہ تقریباً 9 سال بعد پاکستان کے دورے پر آئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجتماع پاکستان دنیا بھر میں مرکز نگاہ۔ ایس سی او رکن ملکوں کے سربراہ اسلام آباد میں موجود۔ معزز مہمانوں کی آمد پر حکومتی عہدیداروں نے پرتپاک استقبال کیا۔ چین کے وزیر اعظم، روس اور بھارت کے وفود پہلے سے اسلام آباد میں موجود۔ جناح کنونشن سینٹر میں ایس سی او کانفرنس باضابطہ طور پر کل ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان اور غیر ملکی سربراہوں کا خطاب اور دستاویزات پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم شرکا کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ صدر آصف زرداری کا چین کے وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانہ۔ وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی شریک ہوئے۔ ظہرانے میں کئی وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان، گورنرز، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شرکت کر رہی تھی۔ ارکان پارلیمنٹ، سفارتکاروں، صحافیوں اور اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ چین کے وزیر اعظم لی چانگ نے صدر مملکت سے ملاقات بھی کی۔ دونوں ملکوں میں اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ چینی وزیر اعظم کی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایس سی او اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم سے غیر ملکی سربراہوں کی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم پاکستان سے تاجکستان کے ہم منصب نے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے پاکستان اور تاجکستان میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ تاجک وزیر اعظم طاہر رسول زادہ کا پاکستان سے چینی برآمد کرنے کی اجازت پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم سے بیلاروس کے ہم منصب کی ملاقات۔ دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ شہباز شریف سے کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین نے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف اور بیلاروس کے وزیر اعظم کا سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جنرل آصف منیر نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بیلاروس کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور بیلاروس میں عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے مسلح افواج کے کردار کی ستائش۔ سفارتی تنہائی ختم، نئی تاریخ رقم۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں عالمی رہنماؤں کی آمد۔ پاکستانی معیشت کے لیے بھی اچھی خبریں۔ چین، روس اور دیگر ملکوں سے 11 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری پر بات چیت۔ چینی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان میں اربوں ڈالر کے معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہوئے۔ روس کے ساتھ ریلوے، توانائی اور انفراسٹرکچر پر بات چیت ہوگی۔ کوئٹہ تافتان ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن پر بھی پیش رفت متوقع۔ اسلام آباد خوبصورت ترین دارالحکومت۔ ایس سی او اجلاس کے موقع پر شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ سڑکوں کی خوبصورتی سے آرائش، رنگا رنگ روشنیوں اور پرچموں کی بہار۔ رکن ممالک کے سربراہوں کی تصاویر جگہ جگہ آویزاں۔ انڈر پاسز، فلائی اوورز کی بھی خصوصی سجاوٹ۔ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم عمارتیں رنگ برنگی روشنیوں سے سج گئیں۔ ایس سی او کانفرنس کے شرکاء کو خوش آمدید۔ وزارت اطلاعات نے نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں پاکستان کے ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی کی روایت کی جھلک، خوبصورت مقامات، تاریخی اہم عمارتوں اور ثقافت کو پیش کیا گیا۔ اسلام آباد میں عالمی رہنماؤں کا بڑا اجتماع، ایک نیوز کی سب سے بڑی کوریج۔ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس، ایس سی او کے رکن ملکوں کے سربراہوں اور وفود کی آمد۔
ایک نیوز کی طرف سے ناظرین کو صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہ رکھنے کا سلسلہ جاری۔ ایس سی او کانفرنس کے موقع پہ ایک نیوز کی میراتھن ٹرانسمیشن، تجزیہ کاروں، مبصرین، عالمی امور کے ماہرین اور سفارتکاروں کی خصوصی شرکت۔ ایس سی او اجلاس میں شرکت بھارت کی مجبوری ہے، رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر کی پروگرام ایک پیج ود فروا وحید میں گفتگو بولے، مسئلہ کشمیر آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، سفارتکاری بحال ہو جائے تو مذاکرات کی بنیاد بن سکتی ہے، اس میں رکاوٹ مودی حکومت کا 10 سالہ رویہ ہے۔ مزید کہا نواز شریف نے 2017 میں پاکستان کو ایس سی او کی مستقل رکنیت دلائی، نیٹو کے مقابلے میں ایس سی او دفاعی گروپ کے طور پر ابھر رہا ہے۔ آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی قیادت کی اہم ملاقات، بلاول بھٹو سے ملاقات کے لیے مولانا فضل الرحمان بلاول ہاؤس کراچی پہنچے، ملاقات میں سیاسی امور اور آئینی ترمیم کے متعلق بات چیت ہوئی، دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس خطے کے استحکام میں معاون ہوگا۔ ملاقات میں فریال تالپور، مراد علی شاہ، اسد محمود، کامران مرتضیٰ اور دیگر کی بھی شرکت۔ فضل الرحمان کل لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس 17 اکتوبر کو بلانے کا فیصلہ، دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیمی مسودے پیش کیے جائیں گے، حکومتی اور اتحادی ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی 17 اکتوبر کو طلب، 26 آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دیے جانے کا امکان، ادھر ترمیم کے مسودے پر سیاسی جماعتوں میں تاحال اتفاق رائے نہ ہو سکا، پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ طلب۔ پیٹرولیم قیمتوں میں 10 روپے تک اضافے کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 95 پیسے، ڈیزل میں 10 روپے 26 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی حتمی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف آج دیں گے۔ پاکستان اور روس کی مشترکہ مشقیں شروع، آئی ایس پی آر کے مطابق یہ دونوں ملکوں کے درمیان انسداد دہشت گردی سے متعلق 7ویں مشترکہ مشقیں ہیں۔ 2 ہفتے پر محیط مشقوں کا آغاز انسداد دہشت گردی مرکزی پیبری میں ہوا۔